السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے ہمدم، میرے پیارے، بہت ہی پیارا بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دوستوں دل کی گہرائیوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اور دوستو اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے، ڈھیر سارا اپنا پیار دیجئے، اور دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں سے بھی ہمارے بھائی، ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے دوست، ہمارے احباب اس وقت مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو سن رہے ہیں، اللہ پاک بیان مکمل نہ ہو پائے ان کی دلی آرزو اور تمناؤں کو پورا فرما۔ تو دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب کیا فرما رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ سن لیجئے دوستو۔ 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا جی کیا بات ہے، 15ویں ماشاءاللہ۔ شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ جی لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں۔ زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے، کسی کو جہنمی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ جہنم میں جانے والا۔ ایسا ہوتا ہے جی، ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے، اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے۔ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا، لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، محافل میں بیٹھنے لگ گیا، اور اس اسنا میں اس کی موت ہوئی۔ آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ بے شک، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان ہے میرے عزیزوں۔ دوستو دل ہلا دینے والا۔ 15ویں شعبان آج ہم نے جو ہے اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے اور دنیا ہی کو اس پر اب ایک بنا دروازہ رکھا ہے، بند ہوگا اور اللہ کی آخرت بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی، یعنی شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 ماشاءاللہ۔ انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21، 21-22، 22-23، اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا عمل کر لے تو 14 انشاءاللہ شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور مفتی سلمان اظہری صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل بیان جب ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے، ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں۔ جی جی کیا بات ہے، کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن آخر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے، تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑے دوڑے آ جاؤ، سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ بھاگ کرو، جتنا ہو سکے بھاگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اس بات کا تو کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کتنی تمنائیں کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے مدینے میں کچھ ایسی نیکی کرنا چاہتا تھا جو ابو بکر نہیں کرتے، کہیں پر بھی ان کے برابر جی کیا بات ہے ہو جاؤں یا ان سے آگے بڑھ جاؤں۔
سنیں دوست، دل بڑی کی مشکل سے گہرائیوں سے حضرت سنیں عمر گے کو تو ایک گھر انشاءاللہ ملا، بس ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر نے طے کر لیا کہ اس کے بیوہ عورت ہے، اس کے گھر کا سارا کام میں کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ فجر میں نماز کے بعد جا کر دیکھے تو اس عورت کا سارا گھر کا کام پہلے سے کیا ہوا ہے۔ دوسرے دن آ کر دیکھے وہی حال تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں اذان فجر سے پہلے ہی چھپ کر دیکھنا شروع کیا کہ آخر اس کے گھر کا کام کرتا کون ہے۔ کہا ایک چادر اوڑے ہوئے ایک شخص آیا، گھر میں داخل ہوا، جھاڑو لیا، جھاڑنے لگا، سارے چیزیں ڈھنگ سے رکھنے لگا۔ اذان ہونے لگی، وہ اس عورت کے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب جا کر چادر ہٹایا تو ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں جہاں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے حضرت ابو بکر پہنچے ہوئے ہوتے۔ جب آپ کی خلافت کا وقت تھا تب آپ نے اعلان کیا، حضرت عمر فاروق نے، کوئی ایسی نیکی جو ابو بکر کرتے تھے اور میں نہیں کر رہا ہوں تو لوگ مجھے بتا دو تاکہ میں برابر ہو جاؤں۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حضرت ابو دوستو، بکر جب خلافت کرتے تھے ان کے زمانے میں وہ سب کے حقوق ادا کرتے تھے، لیکن روزانہ وہ دوپہر کے وقت اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر جنگل کی طرف جاتے اور پتہ نہیں کسی کمزور یا کوئی معذور یا محتاج کو کھلا کر آتے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کس کو کھلاتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر کا معمول تھا۔ دوسرے دن حضرت عمر نے اپنے گھر سے توشادان لیا، روٹی سالن اور لے کر اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں کس کو کھلاتے تھے کیا پتا، دن بھر ڈھونڈتے رہے، کوئی ملے، کوئی نہیں ملا۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار سے کسی کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑ کر جا کر دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر مجبور۔ جیسی غار کے اندر نظر پڑی تو دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں اور آنکھوں سے بھی بینا نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے۔ اتنی معذوری کے عالم میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور غار میں، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو حضرت ابو بکر کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا، چپکے سے جا کر بیٹھ گیا، میں نے آواز بھی نہیں کی تاکہ اس اندھے شخص کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کون کھلانے آیا ہے۔ آپ نے روٹی توڑ کر سالن میں بھگوئی اور اس اندھے کو منہ میں روٹی، جیسے ہی اس کے ٹکڑا گیا وہ چیخ کر کہتا ہے آنے والے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت دوست، کون آیا ہے آج کھلانے کے لیے؟ انشاءاللہ بڑا سکون ملے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پورا بیان سنیں گے نابینا ہے، ہو سکے تو شیئر کیجیے دوستو۔ آنے والا ابو بکر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں روٹی ڈالتے تھے۔ بے شک، آج تو نے پوری روٹی اٹھا کر ڈالی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آنے والا ابو بکر نہیں ہے، کوئی اور آیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آئے، باہر نکل کر کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی ہے ابو بکر آپ سے ایک قدم بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یاد ہے بچپن میں جب چھوٹے تھے تو رمضان میں روزانہ اسکول کی جانے کے بعد یہی چیزیں ہوتی تھی، تیرے کتنے روزے ہوئے، تیرے کتنے روزے ہوئے، ہر ایک کے روزے ہی ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے۔ لیکن آپ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا، سارے دوست جیسے 10 رمضان آ گئے، 15 رمضان آ گئے، ہر ایک کو پوچھتے رہتے ہیں کتنے ہوئے، کسی کے 7 ہوئے، کسی کے 10 ہوئے، کسی کے 12 ہوئے، اور کوئی کہتا ہے پورے ہوئے ہیں، اب تک کے پورے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اس وقت سنتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، لیکن اس وقت ایک دوڑ رہتی اور گھر میں آ کر جھگڑا بھی کرتے، فلاں کے تو 10 ہو گئے، مجھے سحری میں ضرور اٹھانا، نہیں تو میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا، میں اس کا پیچھے ہو جاؤں گا۔ تو یہ دوڑ کہاں سے آئی؟ یا آپسی ماحول سے ہی آئی۔ یہی انوائرمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا انوائرمنٹ ہو جائے، ماحول ایسا ہو، دوڑ لگے صرف رمضان میں نہیں، تلاوت قرآن میں بھی۔ صحابہ تو دوستو، میرے ساتھیوں، میرے ہمدم مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ وہ رات، وہ عظمت والی، رفعت والی اور بلندی والی اور مغفرت والی رات ہمارے بیچ میں آ رہی ہے۔ کس طرح سے مفتی سلمان اظہری سمجھا رہے تھے، تو دوستو اگر یقین کریں، اگر ان کی باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی سنور جائے گی۔ تو پھر دوستو چلتے ہیں اور نئی ویڈیو پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔